إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ حضرات گرامی قدر، معزز و محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادات کو قبول فرمائے اور آئندہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کو انجام دینے کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت مطہرہ لے کر کے آئے، اس شریعت کے اندر انسانی زندگی کے اصول و ضوابط کو بیان کیا گیا کہ یہ بڑی سی کائنات ہے جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر ہر چیزیں ایک حساب سے چلتی رہتی ہیں، لیکن کبھی اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بھی دکھلا دیتا ہے تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی شریعت کی طرف آنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین پر ان کا ایمان، یقین، اعتماد کامل اور مکمل ہو۔ یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ حالات کے اعتبار سے سبق سیکھ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حالات کے اعتبار سے سبق نہیں سیکھتے بلکہ گمراہی کے اندر بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم دی وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ قرآن کریم جو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہوتا وہ ہدایت سے دور رہتا ہے، اور جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے اللہ رب العالمین کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اسی مہینے کے اندر بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کو ملی، خبروں کے ذریعے سے سنائی دی کہ تبت کے اندر، نیپال کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، بنگال اور بہار سائٹ میں اور دلی کی سرزمین پر ایک زلزلہ رونما ہوا۔ ایسی صورت میں یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟
اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے، اس کی طرف ہمیں اور آپ کو آنے کی ضرورت ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے باطل عقائد مشہور ہیں کہ زلزلے ان اسباب کی بنا پر آتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ روئے زمین ایک بڑی سی چھپکلی کے اوپر ہے، جب وہ تھک جاتی ہے اور پھر کروٹ بدلنے لگتی ہے تو پھر زمین کے اوپر زلزلے آتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک کچھوے کے اوپر ہے، اور جب کچھوا کروٹ بدلتا ہے تو پھر ایسی صورت میں زلزلے آتے ہیں۔ اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو باطل عقیدہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی مچھلی کے اوپر ایک گائے ہے، اور اس گائے کی سینگ پر یہ دنیا قائم ہے، اور جب وہ گائے اپنی سینگ کو بدلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، جبکہ اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو تعلیمات دی ہیں، نبی آخر الزمان علیہ السلام نے جو پیغامات دیے ہیں، اگر ان پیغامات کو دیکھا جائے تو اس کے علاوہ ایک دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ یہ روئے زمین جس پر ہم اور آپ آباد ہیں، اللہ جب چاہے جس وقت چاہے اس زمین کو ہلا سکتا ہے، اللہ جب چاہے اس زمین کو نیست و نابود کر سکتا ہے، اللہ جب چاہے اس زمین کے مکینوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دکھاتا ہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ رب نے فرمایا سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین پر اور سمندروں میں فساد ظاہر ہوا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس لیے کہ انہیں ان کے بعد اعمال کا پھل اللہ رب العالمین چکھا دے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے پورے عملوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتا، یا ہم میں سے ہر ایک کے عمل کی سزا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دیتا، ہمارے بعد عملوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی یہ دیتا ہے کہ زمین کو ہلا دیتا ہے، سمندروں کے اندر سونامی کو لا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں روئے زمین کا نظام درہم برہم نظر آنے لگتا ہے، تباہیاں مچ جاتی ہیں، اور یہ شدت کے زلزلے جو آتے ہیں، انسان چند منٹ کے بعد، چند سیکنڈ کے بعد اپنے گھر کے اندر رہنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ روڈ پر نکل جاتا ہے۔ انسان کو اپنی جان کی اتنی فکر ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس سے کسی کو بچنا نہیں ہے۔ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی تعلیم اور فرمان جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، توبہ و استغفار کرے۔ لیکن انسان اتنے شدت کا زلزلہ آیا تھا، 6.3 تھا، 7.3 تھا، یہ کہتا ہے ایک زلزلہ اور آئے گا جو پوری دنیا کو ختم کر دے گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے روئے زمین پر رونما ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور پیغام دیا۔ کیوں؟ ہمارے اعمال آج ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ ہمیں اپنی طرف لانے کے لیے ان نشانیوں کو دکھلاتا ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں، لعلہم یرجعون۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا، تعلیم دی، تاکہ بندے اللہ کی طرف لوٹیں۔ اب ایسی صورت میں چند دنوں پہلے یہ زلزلے آئے، اسی ماہ کے اندر زلزلے آئے،
اور دسمبر کے اندر ہماری اس سرزمین کے اندر بھونگیر کے اندر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لیکن ہم نے اسے کوئی سبق نہیں لیا۔ اللہ کا گھر جیسے پہلے چند لوگوں سے آباد تھا اتنے ہی لوگوں سے اب بھی آباد ہے، بڑھنے کی تعداد نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی تعلیم پر بھروسہ تو ہے لیکن اپنے اعمال کو کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ اللہ کی تعلیم پہ بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب کو نازل کرے گا، لیکن اللہ کی طرف لوٹنے کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ اللہ رب العالمین یوں ہی درگزر کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین پکڑ پر آ جائے تو ہم میں سے کوئی شخص کھانا بھی نہیں کھا سکتا، صحیح معنوں میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تھوڑے چیزوں پہ اللہ ہماری پکڑ کرتا ہے اور اکثر چیزوں پہ اللہ رب العالمین ہماری پکڑ اس دنیا کے اندر نہیں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، پیغام دیا، کوئی بھی مصیبت روئے زمین پر تمہارے اپنے نفسوں پر نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو یہ پریشانیاں آتے، یہ زلزلے آتے اور سمندروں کے اندر طغیانیاں اٹھتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اب ایسی صورت میں کچھ لوگوں کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اب ایسی صورت میں جو بندہ اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے، یعنی ایسے مواقع سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان و اعتقاد مضبوط نہیں کرتا ہے، اس لیے اسے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہدایت کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، مصیبتوں سے بندہ سبق سیکھے، حالات سے بندہ سبق سیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم اور اللہ رب العالمین کا پیغام۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ کوئی بھی مصیبت روئے زمین پر نہیں آتی یا تمہارے اپنے نفسوں میں نہیں آتی، آنے سے پہلے اس کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے سے ہی لکھ رکھا، اسی ٹائم پہ وہ مصیبت، وہ پریشانی نازل ہوتی ہے تاکہ بندہ حالات کے اعتبار سے سبق سیکھے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو نازل کرنا یہ اللہ رب العالمین پر بڑا آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل امر نہیں ہے پریشانیوں کو بھیجنا۔ ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو برباد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، اللہ چھوڑتا ہے تاکہ ہم یوں ہی دنیاوی زندگی کے اندر مست ہو کر کے رہیں، کھیلتے کودتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، پھر ہماری اس بے خبری سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والے جو فتنے، جو وبال ہے، اس سے بے خبر نہ ہو جاؤ کہ یہ صرف ظالموں کے اوپر نازل ہوگا، گنہگاروں کے اوپر نازل ہوگا، نہیں، اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ صرف گنہگاروں کے اوپر ہی اپنے عذاب کو نازل کرے، صرف گنہگاروں کے اوپر ہی مصیبتیں اور پریشانیاں نازل کرے۔
اللہ तबारक व तआला पूरी बस्ती वालों को उस आदाब के अंदर मुब्तला कर देता है, खा वो नेक हो या बद हो, अच्छे हो या बुरे हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि एक लश्कर खाने काबा को गिराने के लिए निकलेगा। जब वो मकामे बैदा के अंदर पहुंचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस लश्कर के इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक के तमाम अफराद को हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर वहां के मकीन भी होंगे, वहां के रिहाइश पजीर भी होंगे, दूसरी जगह से मार्केट में आने वाले लोग भी होंगे, क्या वो तमाम के तमाम अल्लाह के अजाब के शिकार हो जाएंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब के शिकार होंगे। सुम्मा युबअसूना अला निय्यतिहिम, फिर वो अपनी नीयतों के मुताबिक अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। अगर उनका इरादा यही था कि अल्लाह के घर को गिराया जाए, ढा दिया जाए, तो फिर उनका हश्र उन्हीं लोगों में होगा। लेकिन अगर उनका इरादा ये नहीं था, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को बचाने की कोशिशों में थे, या उनका इरादा ये नहीं था, यूं ही आ गए, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब के शिकार हो जाएंगे और क़यामत के दिन अपनी नीयतों के मुताबिक उठाए जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया, और यही पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि ऐ लोगों, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा तो सिर्फ तुम में से जालिमों के ऊपर नाजिल नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब मुहीत होगा, घेरे हुए होगा। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ये भी जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब जो है वो बड़ा शदीद है, बड़ा सख्त है। कोई भी बंदा अगर अल्लाह की पकड़ में आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को गिरफ्त करने लगा, तो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, यकीनन तेरे रब की पकड़ जो है वो बड़ी शदीद है। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई भी जालिम बचता नहीं है और ना ही अपना कोई यारो मददगार पाता है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर एक पैगाम दिया, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबा मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि वो तुम्हारे ऊपर अज़ाब ऊपर से नाजिल करे, और इस बात पर भी रब्बुल आलमीन कादिर है कि वो तुम्हारे नीचे से तुम्हें अपने अज़ाब का शिकार बना ले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश करके हमें हलाको बर्बाद कर दे, जैसे कि दीगर कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर्बाद किया। कौमे लूत के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई और वो हलाको बर्बाद हो गए। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दिए, पैगाम दिया कि अस्हाबे मदियन जो थे, बारिश के नुज़ूल की वजह से आसमान से जो बारिश नाजिल हो रही है उसमें आग के गोले होते हैं और उससे वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीम और अल्लाह का पैगाम है कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें ऊपर से अज़ाब को नाजिल करके हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, और अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह तुम्हारे पैरों के नीचे से तुम्हें हिला करके रख दे। जैसे कारून था, रब्बुल आलमीन ने उसे धंसाया और वो क़यामत तक जमीन के अंदर धंसता हुआ चला जाएगा। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया कारून के बारे में, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने तालीम दी कि उसके पास मालो दौलत के बेइंतहा खजाने थे। लतनुव्व बिल उस्वति लिल उलिल कुव्वा, इतने खजाने थे कि उसके खजाने की जो चाबियां थी एक ताकतवर जमात मुश्किल से उठा सकती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब जब उस बंदे के ऊपर नाज़िल होता है तो उसे अल्लाह उसके मकान के साथ ही उसे जमीन के अंदर धंसा देता है और क़यामत तक वो जमीन के अंदर धंसता हुआ चला जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दिए, पैगाम दिया, मिन तहति अर्जुलिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि अल्लाह तुम्हें
زمین کے اندر دھنسا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اپنے عذاب کا شکار بنا لے، لیکن رب ہمیں اور آپ کو مہلت دیتا ہے، سدھرنے کے لیے ٹائم دیتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تعلیم، یہ پیغام دیا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں آسمانوں میں بھی دکھلائیں گے اور زمین کے اندر بھی دکھلائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے عذاب کی نشانیاں آسمانوں میں بھی دکھلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین زمین کے اندر بھی دکھلائے گا۔ جیسے آسمان سے بارش کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح کو ہلاک و برباد کیا، زمین سے چشمے نکالے کہ اوپر سے بارش ہو رہی، نیچے سے زمین کے چشمے نکل رہے، پانی ابل رہا ہے، اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو رہے، یہاں تک کہ کشتی کے اندر سوار افراد ہی بچے، باقی لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خبر نہ رہیں، کیونکہ بے خبری انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جیسے کہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر پیغام دیا، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے اور وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستی والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب صبح کے وقت آئے اور وہ کھیل کود کے اندر مصروف ہوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم بیان کیا ہے کہ ایک انسان کا وقت سونے کا ہوتا ہے، جب وہ سوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے، اور اس بے خبری کے اندر وہ انسان اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے، یا تو اس کی شکل کو ہی تبدیل کر دیا جائے، سوروں کی شکل میں، بندروں کی شکل میں، خنازیر کی شکل میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم اور پیغام ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ جب بندوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے اندر اضافہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندروں کی شکل میں بدل دیا، اور ان میں سے بعض کی شکلوں کو اللہ رب العالمین نے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے بارے میں پیغام دیا، اما یخشی الذی ان یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار او یجعل صورتہ صورت حمار، کیا وہ بندہ نہیں ڈرتا جو اپنے سر کو امام کے سر سے پہلے رکوع سے اٹھا لیتا ہے کہ اللہ اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں بدل دے، یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں بدل دے، یا اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے؟ اس بات سے بندہ نہیں ڈرتا۔ یعنی ہم جو کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پھر امام کے بعد ہمیں چیزوں کو ادا کرنا ہے، اگر ہم نے پہلے کر لیا تو اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ حالت نماز ہی میں اللہ رب العالمین انسان کی شکل کو گدھوں کی شکل میں بدل دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیغام دیا، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی کہ کیا لوگ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نقصان اٹھانے والوں کے علاوہ اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا ہے؟ یعنی جو بھی بندہ نقصان اٹھانے کا سودا کرتا ہے وہی اللہ کی پکڑ سے بے خبر ہوتا ہے، وہی اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بے خبر ہو کر کے سویا رہتا ہے، رب کی عبادت سے دور رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں جو آباد نہیں ہیں، غیر آباد ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم بے فکری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی بے فکری انسان کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار بنا دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فجر کے لیے جب اذان دی جاتی ہے
الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہے جاتے ہیں، ہم سوئے رہیں اور ہمارے سونے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے اور ہماری شکل کو بندروں کی شکل میں بدل دیا جائے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ وہ نماز کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے، اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، تو آپ خود نماز کے لیے صرف نہیں آئیں گے بلکہ اپنے بچوں کو بھی لائیں گے، اپنی بیوی کو بھی جگائیں گے اور اپنے ماں باپ کو بھی جگائیں گے۔ اگر محبت ہے اور محبت نہیں ہے تو انہیں آپ عذاب کے اندر ڈال رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا بچہ بے چین ہو گیا، بخار ہوا، کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ہاسپٹل لے چلو، بچے کو بخار ہے، یہ محبت آپ کی نہیں ہے۔ بچے کو ذرا سا زخم آ گیا، آپ اسے ہاسپٹل لے کر کے جاتے ہیں، یہ آپ کی محبت نہیں ہے۔ یہ محبت آپ کی اس وقت کامگر ہوگی جب آپ اپنے بچوں کو رب کے عذاب سے بچائیں گے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو رب کے عذاب سے نہیں بچاتے۔ نماز کے لیے تو چلے آئے لیکن ہمارے گھر والے سوئے رہتے ہیں، یہ ہم اپنے گھر والوں کو عذاب کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اور یہی چیز زلزلوں کے آنے کا سبب ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، شادی بھی ہو گئی ہے، ہم سوچتے ہیں اب انہیں جگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود جاگ جائے گا۔ یعنی ہماری محبت بس اسی حد تک تھی کہ بچہ ہمارا بالغ ہو جائے، اس کے بعد ہماری محبت ان سے ختم ہو گئی۔ یہ دنیاوی عذاب جو ہے، آپ ایک انگارے کو اپنے ہاتھ پہ رکھیں، چند سیکنڈ یا چند منٹ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ہاتھ جواب دے جائے گا۔ لیکن وہ آگ جو اس دنیاوی آگ کے مقابلے میں 69% زیادہ ہے، آپ اس آگ کے اندر اپنے بچوں کو جھونک رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو ڈال رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھروں سے دور کر کے۔ سوچئے، یہی وہ اعمال ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلوں کو نازل کرتا ہے، روئے زمین کو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ سبق حاصل کرنے والے سبق لے لیتے ہیں اور جو بے خبری کے شکار ہیں وہ یوں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور نبی آخر الزمان نے تو یہ تعلیم دی، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ بے عمل ہو کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ آج بھی اکثریت ہماری بے عملی کے اندر ہی گزر رہی۔ 10% اگر کسی معنوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مسلمانوں میں، تو 90% لوگ اللہ کی عبادت سے بے خبر ہیں۔ علم ہے، اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ علم ہے لیکن وہ علم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن کریم کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، قرآن کریم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء کو موت دے کر کے اللہ رب العالمین قرآن کریم کو اٹھا لے گا، کہ جب اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس قرآن کو اللہ اٹھائے گا۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر الحمدللہ قرآن لگے ہوئے ہیں، پڑھنے والے کتنے افراد ہیں ہم خود جانتے ہیں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے، پڑھنے کی کوششیں بھی نہیں ہوتی ہیں، پڑھنا نہیں آتا ہے، شوق بھی نہیں ہوتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کلام سے دوریاں اختیار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اگر کہیں کسی نے قرآن کے نسخے کو جلا دیا احتجاج کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں قرآن جو پڑا ہوا ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی عذاب کو نازل کرتا ہے، زلزلے روئے زمین کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، علم اٹھایا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمین یہ بہت ہلنے لگے گی۔ آج ہلی ہے، جنوری کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں بھی یہ چیز ہونے لگے گی۔ آج ہلی ہے، 2 بجے پھر 4 بجے بھی ہلنے لگے گی۔ اس طرح زلازل جو ہوں گے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کثرت سے زلزلے آئیں گے، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ زمانے قریب ہو جائیں گے، سال ایسا گزرے گا جیسے مہینہ گزر رہا ہے، یہ احساس تک نہیں ہوگا۔ جیسے ہم جو نماز پڑھنے والے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کر کے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے اتنی جلدی مغرب کا وقت آ جاتا ہے، لیکن لوگ جو بے نمازی ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا، جو ٹائم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ٹائم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ٹائم ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے کوئی بھی ہو، جب وہ کام میں لگتا ہے تو پھر ٹائم گزر جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ یتقارب الزمان زمانے قریب ہو جائیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ وتظہر الفتن وتظہر الفتن فتنے ظاہر ہوں گے، ایک سے بڑھ کر کے ایک فتنے رونما ہوں گے۔ آج ایک فتنہ ہے مال کی کثرت کا، کہ 50,000 لگاؤ 2,40,000 ملیں گے، ایسے فتنے ہوں گے، کثرت مال کے فتنے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، پیغام دیا اور کہا وَيَكْثُرَ الْحَرَجْ حرج ہوگا، وَهُوَ الْقَتْلُ قتل، یعنی کثرت سے ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں گے۔ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضُ مال کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی، اس مال کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مال ابل پڑیں گے، اتنے مال آئیں گے، اتنے آفر دیے جائیں گے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ڈوب بھی جائے گا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم اور پیغام ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی آخر الزمان علیہ السلام نے تعلیم دی کہ مال ابل پڑے گا، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑیں گے، وہ مال باطل ہے یا وہ مال صحیح ہے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جیسے آج دعوتوں کے اندر لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، وہ دعوت یا حرام پیسوں سے ہے یا حلال پیسوں سے ہے، وہ دعوت شرک کی وجہ سے ہے یا توحید کی وجہ سے، بندہ اس کی فکر نہیں کرتا بلکہ دعوت ملی چلا جاتا ہے۔ لوگ گھر بوجھ کرتے ہیں، ختم قرآن کے نام سے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے خون کو دیواروں کے اوپر چھڑک دیتے ہیں کہ اس سے یہ گھر شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، اس گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گا۔ وہ یعوذون برجال من الجن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دیا، لوگ جنوں سے ایسا کر کے پناہ طلب کرتے ہیں کہ جن اس گھر سے بھاگ جائے۔ شرکیہ اور کفری اعمال ہوتے ہیں، لیکن انسان شوق سے کہ ایک ٹائم کھانا نہیں بنے گا، جا کر کے فلاں جگہ کھا لیں گے۔ آج یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے، اور انہی اسباب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلوں کو نازل کرتا ہے، روئے زمین کو ہلاتا ہے تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لعلہم یرجعون، یہ اللہ کی تعلیم، اللہ کا پیغام ہے کہ بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ کب ہم لوٹیں گے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کب ہم اللہ کی طرف آئیں گے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسجد میں نہیں سوچ سکتے ہیں تو گھروں کے اندر جا کر کے سوچیں کہ اللہ کے پیغام کو ہم نے سنا ہے، نبی کی تعلیم کو ہم نے سنا ہے، کیا اس کے موافق ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر ہمارے اعمال کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی غلطی کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ کا دربار کھلا ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں اللہ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ ہمیں اور آپ کو موقع دیتا ہے سدھرنے کا، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی مصیبت کسی پریشانی میں آتا ہے تو یہی پریشانیاں اسے سبق سکھاتی ہیں کہ اب اسے دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، اگر ایک مومن بندہ ہے ایک جگہ سے دھوکہ کھا گیا ہے تو دوبارہ وہاں سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ اگر ہمارا ایک جگہ سے نقصان ہو گیا، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ دوبارہ اس نقصان کے اندر نہ پڑیں، اور اگر ہم دوبارہ اس کے اندر پڑتے ہیں تو پھر یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ رب نے کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جب ان سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، یہ احساس دلانے کے لیے بات ہے۔
वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, गलती हो गई, गुनाह सरजद हो गया तो उस पर वो इसरार नहीं करते, डटे नहीं रहते कि गलती थी। गलती को तस्लीम किया जाना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, और गलती को तस्लीम ना करना ये तकब्बुर है, और ये जहन्नम में ले जाने का सौदा और सबब है। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह फ़अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, ये काम गलत है ना करो, फ़अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो गुनाह के साथ इज्जत आड़े आ जाती है कि इसने मुझे कह कैसे दिया, वो गवारा नहीं करता। फ़हस्बुहु जहन्नम, अल्लाह ने कहा ऐसे बंदे के लिए जहन्नम काफी है। बहुत सारे मौके पर एक खतीब आपको जोश दिलाता है कि आप वो आमाल छोड़ दें जिसकी वजह से गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। इंसान वक्ती तौर पे जज्बात में आ जाता है, लेकिन अगर हकीकी मानों में सोचे तो फिर ना तो कभी उस गुनाह के अंदर पड़ेगा, ना किसी को लाने की कोशिश करेगा, और अगर कोई उसका दोस्त है तो उसे रोकने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा नहीं करता है तो अल्लाह के अजाब का शिकार होगा। जैसे बनी इसराइल के अफराद थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैगाम दिया कि उसके अंदर नेक थे, बुरे थे, और एक तीसरा तबका मसलहत पसंदाना था, जो इन नेक लोगों से कहता कि इन्हें कहने का कोई फायदा नहीं है, आपकी बात मानेंगे नहीं। ये इनके पास भी रहता था, नेकों के पास भी रहता था, बुरों के पास भी जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस तीसरे तबके की अदा पसंद नहीं आई। गुनहगारों को रब्बुल आलमीन ने बंदर बनाया, और मुफस्सिर कुरान इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं जो बीच का तबका था, अल्लाह ने उनकी शक्लों को खिंजीर की शक्ल में तब्दील किया। ये हमें और आपको दरसे इबरत है कि अपने आमाल से सबक सीखें, वरना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मदीने के अंदर ज़लज़ला आया, जमीन हिल गई। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर दोबारा मदीने के अंदर ज़लज़ला आया तो मैं तुम तमाम को मदीने से निकाल दूंगा। कहे कि तुम तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दोबारा ज़लज़ले नहीं भेजेगा। ये हमें और आपको पैगाम दिया जाता है, लेकिन हम यूं ही तमाशाई बने हुए हैं और इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह की तरफ लौटने की ज़रूरत है, अल्लाह के पैगाम को अपनाने की ज़रूरत है, शरीयत इस्लामिया के मुवाफिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करते तो जैसे दूसरी जगहों के लोग हलाक बर्बाद हुए, उनके मकानात गिरे, खुद वो तबाह हुए, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, हमारे घरों को भी ज़मीन के अंदर धंसा देगा। अल्लाह मौका देता है सुधरने का, अल्लाह मौका देता है संभलने का, बस ज़रूरत है हम अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह की तरफ लौटें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको और हर मुसलमान को किताब व सुन्नत की तालीमात को अख्तियार करने, किताब व सुन्नत की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, जो कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ, सुस्तियाँ होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम से हम तमाम को बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बुराइयाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, हलाल व हराम की तमीज़ किए बगैर माल को कमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा की ज़िंदगी में हलाल रिज़्क़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हराम रिज़्क़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन जो कुछ दावतें हमें दी जाती है उस दावत के अंदर हलाल का ख्याल करने की अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब वफात दे तो दीन इस्लाम पर वफात देते हुए हम तमाम की जुबान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह को जारी व सारी फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।